جس زمانے میں ہم لوگوں نے جرنلزم شروع کیا تھا نا، تو اس زمانے میں ایک کلیشے ہوتا تھا کہ جرنلسٹ جو ہوتے ہیں دے آر ہیک آف آل ٹریڈس بٹ ماسٹر آف نان، یعنی وہ ہر ایک چیز میں منہ ماری کرتے ہیں. لیکن بھی وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے کہ اب یہ اسپیشلائزیشن کا دور آ گیا کہ آپ کی مہارت جو ہے صرف کچھ شعبوں تک ہی مخصوص رہ سکتی. اور میں ہاتھ اٹھا کے اعتراف کرتا ہوں کہ بخدا آپ اگر مجھ سے پوچھیں کیمرے پہ کہ جی ڈی پی اور جی این پی ان میں کیا فرق ہوتا ہے، میں نہیں بتا سکتا. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ہاں، بجٹ پہ ہم نہیں کریں گے بات، اور بہت کچھ چل رہا ہے. کانٹوں پہ نہیں گھسیٹا. باقی میرا خیال ہے آپ ریفر کر رہی ہیں وہ جو ایک نئی ایئر لائن متعارف ہوئی ہے مارکیٹ میں، ایئر ترین. جی سر، غالباً اس کا ذکر. اچھا دیکھو، دہرانا جو ہے کچھ چیزوں کو وہ میں یعنی پسند نہیں کرتا، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ دہرانے کو آپ مجبور ہو جاتے ہیں. میری مادری زبان تو پنجابی ہے، تو ہم لوگ جو پرانے لاہور کے گھر ہیں وہاں پر چھتوں پہ لکڑی کے شہتیر ہوتے تھے، بجائے یہ آج کل تو وہ ہوتے ہیں نا لوہے کے اسٹیل کے بنے ہوئے. تو وہ لکڑی، ان میں جو ہے چھتوں میں جو پرندے ہیں، چونکہ لاہور میں گرمیاں وہ کھلے رکھتے تھے آپ اپنی کھڑکیاں، یعنی کھڑکیاں وغیرہ ہوادار رکھنے کے، تو پرندے جو ہیں وہ گھونسلے بنا لیا کرتے تھے چھتوں میں. اور اس کو انتہائی بدشگونی سمجھا جاتا تھا کہ اگر آپ اس کے ساتھ کو گڑبڑ کریں. اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہمی طور پر خلق خدا کی اکثریت یہ سمجھتی تھی کہ اگر ان گھونسلوں کو ہٹایا تو یہ مکان گر سکتا ہے، یعنی کہ بے زبان کی بد دعا لگ سکتی. سپرسٹیشن. تو ارے یہ کیا سپرسٹیشن کیا ہوا، بس کہ اجتماعی لاشعور کی بات ہے. کیا ہو گیا اب ہماری ماؤں کو آپ لوگ اس طرح جو ہے وہ یعنی مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا، کیونکہ وہ کسی یعنی کہ کلینٹ کالج نہیں گئی ہیں. چھاڑیا آدھو گی سا ڈیلی. اینی وے، تو وہ اتنا ذہن میں بیٹھا ہوا تھا. تو وہ بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ پنجابی میں گھونسلے کو جو ہے وہ آلنا کہتے ہیں. تو اس کے جو بچے جو ہوتے ہیں نا، جو بھی بڑے نہ ہوئے ہوں، تو ان کو بورڈ کہتے ہیں. تو وہ جب گر جائے نا، تو ہم جب بچے تھے تو کوشش کرتے تھے یار کرسی پہ چڑھ کر نا اس کو واپس ڈالے. تو اس وقت ہماری مائیں کہا کرتی تھیں کہ آلنو ڈگے بورڈ چڑھے. تو یہ ایک گھونسلے میں تھے پہلے. وہ گھونسلہ رہتا ہے یا نہیں رہتا، اب اس سے یہ گر کر ایک اور گھونسلے میں جانے کی کوشش میں ہے. لیکن چڑیا تو وہ نہیں جو ان کو منہ میں دانہ ڈالے گی. ہیلو، کیونکہ اوریجنل گھونسلہ. اب آپ مجھے کہیں گے یہ آپ نے کیا بات کی جی. فواد چودھری صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے تو آغاز کیا تھا یعنی پرویز مشرف صاحب کے ساتھ اپنی محبت سے. بعد ازاں وہ جو سرتا گیلانی صاحب کے مشیر یا ترجمان ہو گئے، پھر وہ بلاول صاحب کے بھی بہت قریب رہے، اور بعد ازاں وہ جو ہے وہ ان کی نظر ہو گئے جن کا نام آج کل لینا ریگولر ٹی وی پہ سنا ہے مناسب نہیں سمجھا جاتا. اجازت نہیں ہے ہمیں. اجازت نہیں ہے؟ اچھا چلو، اگر اجازت نہیں ہے تو ہم ریگولر میڈیا پہ بھی ان کا نام نہیں لیتے ہیں، لیکن ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ کرکٹ سے سیاست کی طرف آئے کرشمہ ساز. تو آپ ان کا ذکر کر سکتی ہیں، آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ جی اس طرح آپ بہت سارے نام گنوا سکتی ہیں. حتیٰ کہ ایئر ترین کے بانی خود جو ہے انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے خصوصی وہ جو ٹیکنوکریٹ قسم کے مشیر، یہ شہباز صاحب کو بہت شوق ہے نمونے رکھنے کا. ٹیکنوکریٹ بڑا تو یہ پہلے ان کے زراعت کو کارپوریٹ کلچر اور ماڈرنائز کس کرنا ہے اس طرح کے پہلے ان کے رہے. اس کے بعد انہوں نے جو باقاعدہ پہلے الیکشن لڑا ٹکٹ وغیرہ، تو وہ قاف کی ٹکٹ سے، اس زمانے کی کنگز پارٹی تھی. بعد ازاں 2008 میں جو ہے یہ پیر پگاڑا صاحب کی مسلم لیگ. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی رشتہ داریاں ہیں ان کی رشتہ داری ہے مخدوم احمد محمود سے. مخدوم احمد محمود کی رشتہ داری ہے پیر پگاڑا. تو انہوں نے اس گریڈ کے اوپر وہ پھر بعد ازاں ان کی مختوم صاحب کے ساتھ ہی جدائیاں اور یہ ہوئی جو ہوتا ہے آپ تو. تو ایئر ترین صاحب خود بھی کسی گھونسلے میں زیادہ عرصہ نہیں رہے. اب میرا نہیں خیال کہ یہ مختلف گھونسلوں سے ادھر ادھر گھومتے پنچھی جو ہیں ایک اور گھونسلے میں پہنچ کر کوئی بہت بڑے مقام پر پہنچ سکتے. اٹس ریئلی آئی تھنک کہ ہماری سوچ اتنی غلامانہ ہو گئی ہے
صاحب ایک نئی کنگز پارٹی بن گئی، ہاں 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 تالیاں. یہ کیسے بن گئی؟ کنگز پارٹی بنانے کے لیے کنونشن لیگ کو کامیاب کروانے کے لیے ضروری ہے کہ فوجی وردی میں ایک صدر بیٹھا ہو، نام ہو جس کا جنرل ایوب خان. اسی طرح اگر قاف کو کامیاب بنانا ہے، کنگز پارٹی بنانا ہے، تو لازمی ہے کہ جنرل پرویز مشرف جو ہے فوج کی وردی پہنے ہوئے ایوان صدر میں ہو. تو فی الحال تو ایسی صورتحال نہیں ہے. تو پھر یہ پارٹی کیسے بنی؟ بن گئی اس کی وجہ ہے کہ لوگ خوف میں مبتلا ہو کے، تو ایک ریپوٹیشن پہ بھی تو کام ہوتے ہیں نا. مطلب میرے بارے میں شہرت ہو جائے کہ یار علاقہ کا تھانہ دار ہے، بڑے قریب ہو گئے. اصل میں یہ لوگ جو آپ کو وہاں نظر آئے ہیں، یہ لوگ پناہ کی تلاش میں ہیں. یہ 9 مئی کو جو پریس ریلیز آئی ہے اس سے گھبرا گئے، اور رائٹ فلی سو، کیونکہ یہ بیچارے کو لڑنے بڑھنے والے تو نہیں تھے نا. میں تو آپ کو شروع سے ہی کہا، آپ کو کتنی مرتبہ کہا، جو ہمارے بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں آئی تھی. اب اگر وہ واقعی منصف مزاج ہیں تو وہ تمام ٹرولز جو ہمیں نیچے گالیاں دے رہے تھے کہ یہ ٹوکری والا بابا کیا کر رہا ہے. اچھا ٹوکرے سے یاد آیا، دیکھو بھائی، تحفہ جس کا بھی لو فوراً تسلیم کرو. یہ انبار نے دی ہے مجھے بھوشٹ. میں نے بھی اس کو کہا کہ جیسے محنت کا افزانہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے ہونا چاہیے. میں پھر آج وہی پہن کے تو یہ وارڈروب کنٹریبیوشن بائی انوار مسعود. ہاں ہاں ہاں. خیر اینی وے، تو میں کمنگ بیک ٹو اوریجنل پوائنٹ، آئی تھنک کہ ہم تھوڑی سی اسی لیے لوگ جو ہے نا، پھر جو میں آپ کے آگے روتا رہتا ہوں ہم صحافیوں پر، صحافت پر رہتا ہوں کہ ایسے جیسے پتہ نہیں کیا انہونی ہو گئی، کنگز پارٹی بن گئی. یس دیر آر الیکٹیبلز دیر. کچھ لوگ اس میں بہت طاقتور ہیں، بہت سرمایہ والے ہیں. تو فرض کرو کسی حلقے میں صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہو رہا ہے یا قومی اسمبلی کا الیکشن ہو رہا ہے، تو وہاں قاف کا بھی کوئی امیدوار کھڑا ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، نون بھی ہے. کوئی ابھی بھی ان صاحب کا کرکٹ سے سیاستدان ہوئے اور پھر بیچارے مصیبت میں آئے صاحب کا. دیکھو ہم کتنے ابھی سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سے، حالانکہ ہم تو کیمرہ کے رولز میں نہیں آتے، لیکن پھر بھی احتیاط کرنے میں کیا حرج ہے. تو جان کی امان پانا اچھی بات ہوتی ہے. میں آپ کو کہتا ہوں غلامانہ ایک معاشرے میں رہتے ہیں، حاضر رہو ہمارا کرتے ہوئے، ٹھیک ہے نا جی، حضوری اچھی بات ہوتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ بائی ڈیزائن یہ باقاعدہ کنگ کی طرف سے بنائی گئی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کنگ کا کوئی رول نہیں تھا اس میں، یہ خود بخود بن گئی پارٹی؟ خود بخود نہیں بنی. میں دوبارہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے، جنہوں نے یہ ایئر لائن لانچ کی ہے استحکام کے نام سے، یس، تو اب بہترین کیا وہ ایک زمانے میں ہوتا ہے پی آئی اے کا کہ بہترین سروس لاجواب پتہ نہیں کیا تھا. تو اس ایئر لائن کا مطلب ہے استحکام. اس میں یہ اعلان کرتے ہوں گے کہ ہوا کا کبھی دباؤ نہیں آئے گا اور آپ سیٹ بیلٹ آپ کو شاید باندھنے کی ضرورت نہ پڑے، کچھ اس طرح کی. یہ اصل میں سیٹ بیلٹ جن لوگوں نے باندھ دی تھی نا گھبرا کے 9 مئی کے، یہ ان کے لیے ایک یعنی پناہ گاہ ہے. لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے. آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ہم منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے. تو میرا نہیں خیال بھی کہ دیکھیے، میں پسند کروں یا نہ کروں، آپ کریں یا نہ کریں، مجھے تو یہ بات کسی سے بھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ان صاحب کا بہت پرانا ناقد ہوں اور اس کی میں نے سزا بھی بھگتی ہے. بالکل. لیکن ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ ابھی تک ان کے ساتھ ہے، تو اس کو اچکنا جو ہے وہ فی الوقت. تو آپ کو لگتا ہے بلڈ اپ جو ہوا، پھر 9 مئی آیا، یہ سب جو سب ہو رہا تھا، یہ اسی بلڈ اپ کی طرف چیزیں جا رہی تھیں کہ اب نئی پارٹی لانی ہے اور پی ٹی آئی کو ایک ایک کر کے الگ کرنا ہے؟ کوئی ہم لوگ جو ہے نا ہر چیز میں کانسپریسی تھیوری نکالنے کے چکر میں ہو. دیکھو اصل بات یہ ہے کہ گزشتہ برس کے اپریل کے بعد وہ صاحب ایک لمحے کو بھی چین سے نہیں بیٹھے، اور وہ پہلے بھی دھمکاتے رہے تھے میں زیادہ خطرے ناک ہو جاؤں گا. اچھا وہ سیریسلی خطرے ناک ہو گئے یہ سمجھے بغیر. آپ کو یاد نہیں لاسٹ جو ہمارا جو تھا، میں نے آپ کو کہا کہ یار باکسنگ کی زبان میں جس کو کہتے ہیں نا لائٹ ویٹ ہیوی ویٹ سے، سیدھی سی بات ہے کہ طاقت مونوپلی آف پاور، اور اسٹرکچر کو سمجھو نا. اسٹرکچر کو سمجھے بغیر اگر آپ مستقل، اچھا اس میں یہ ہوا کہ انہیں یہ سارا موقع جو ہے، میں معافی چاہتا ہوں، میسر اس وجہ سے آتا رہا. وہ جو دوسرے صاحب تھے جو آج کل یعنی پیرس دیکھ رہے ہیں، فرانس وغیرہ گئے ہوئے، شاید کسی میوزیم کے باہر پائے جاتے، شوق نہیں رہا ہوگا، بتاؤ.
وہاں جاتے کوئی نہیں، مونالیزا کو دیکھتے، بیٹھے بھی تو کہاں تھے ایک جھیل کنارے. اینی وہ جانے ان کا کام جانے. اب وہ برسرعام جو ہے وہ پکارتے رہے میر جعفر میر صادق، اور ایک پبلک میٹنگ میں انہوں نے یہ بھی کہا تمہیں بتایا کہ میر جعفر کون تھا. اس کے باوجود یہ ایوان صدر میں ان سے ملاقاتیں بھی کرتے رہے، اور ان سے پھر یہ بیان دلوا دیا چکنی چوپڑی کرتے ہوئے کہ جی اگر ان کو تھوڑے عرصے کے لیے اور ایکسٹینشن دے جائے اور الیکشن ہو جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہو. تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کس طرح میں اردو یا انگریزی میں بیان کروں، کہ چاکا کھل گیا. انہوں نے چاکا کھل گیا، لیکن نومبر میں حالات بدل گئے. وہ سمجھے کہ آنے والا بندہ بھی ویسا ہی ہے جیسے وہ تھا. تو اب حالات بدل چکے ہیں. تو ادھر طیش کا عالم بہت زیادہ ہے. تو چینی زبان کا ایک بہت پرانا محاورہ ہے، وہ ہے کہ جب تیز ہوا چلے تو سروائیو کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جاندار یہ پودوں کی طرح جھک جاؤ. تو اسی پہ جھکتے جھکتے ہاتھ پھاند کے ناظرین سے اجازت لیں. فی الحال طیش کو گزر جانے.